بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹس پاکستان کی سیاسی سرگرمیوں میں اور معاشی سرگرمیوں میں ہوئی ہے آج۔ پاکستان کی قوم نے بھی اور پاکستان کے لوگوں نے بھی بشمول میرے کیا قسمت پائی ہے کہ پہلے وزیر خزانہ جو تھے وہ مفتہ اسماعیل صاحب تھے، اور اب جو ہیں وہ مفتے سے اوپر نکل گیا کام۔ اسحاق ڈار صاحب ان کے لکیلی کیا کہتے ہیں وزیر خزانہ، اور کیا قسمت پائی ہے پاکستان کی قوم نے، کیسے مراسلہ قسم کے لیڈر ملے ہیں جو ایک بچے کے فیڈر سے بھی زیادہ قیمتی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کا خون نچوڑ کے رکھ دیا انہوں نے۔ اور آج جو ہوا ہے وہ اسی کڑی کا ایک سلسلہ ہے کہ خون کیسے نچوڑنا ہے۔ ایک ڈینگو مچھر جو ہوتا ہے نا، ایک ڈینگو مچھر، اس سے بھی زیادہ ان کو علم ہے کہ خون کس ٹائم کیسے نچوڑنا ہے پاکستانی قوم کا، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز یہ میں آج ویلاگ میں شیئر کروں گا۔ دوسرا، سیاسی گرمی کی بات کریں تو جو عمران خان صاحب کا بینکنگ کورٹ میں ایک کیس چل رہا تھا، اس کی آج سماعت ہوئی ہے، اور بینکنگ کورٹ کی ایک جج صاحبہ ہیں رخشندہ صاحبہ، انہوں نے عمران خان صاحب کی جو حاضری سے استثناء کی درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب پیش ہوں 3:30 بجے تک، ہر حالت میں عدالت میں پیش ہوں، اگر نہیں ہوں گے تو پھر ان کے خلاف قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ یہ ان کے ریمارکس تھے، جس کے اوپر پھر کیا کہتے ہیں جو وکلاء تھے جو عمران خان صاحب کی جانب سے، انہوں نے بڑا استفسار کیا اور مکالمہ کیا کہ جج صاحبہ عمران خان صاحب آنا چاہتے ہیں، حاضری لگوانا چاہتے ہیں، صرف ان کی جو کیا کہتے ہیں ٹانگ کی ہڈی ہے وہ بھی تک مکمل ریکور نہیں ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ نہیں آ پا رہے ہیں، وہ عدالتوں سے بھاگے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم انڈرٹیکنگ دینے کے لیے تیار ہیں، یا مطلب کہ کوئی بھی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں عدالتوں میں، عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، عدالتوں میں آ کے حاضری لگوانا چاہتے ہیں۔ لیکن جج صاحبہ نے کہا کہ نہیں، خان صاحب 3:30 بجے تک عدالت میں آئیں اور حاضری لگوائیں، یہ تھا۔ اچھا، اب اگر خان صاحب 3:30 بجے تک نہیں آتے ہیں تو پھر کیا مطلب کہ خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری کے لیے جاری ہوں گے، یا ضمانت کے قابل ہوں گے، یا ناقابل ضمانت ہوں گے، دونوں میں سے ایک ہوں گے۔ اگر وہ آتے ہیں تو پھر تو اگلی کارروائی شروع ہوگی، شاید ان کی جو درخواست ہے استثناء کے لیے وہ ایکسیپٹ ہو جائے۔ تو یہ معاملہ آج کافی حکومت بھی جو مطلب اسی سلسلے کی کڑی میں لگی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب اریسٹ ہو جائیں اور ان کو ہم مطلب کہ کیا کہتے ہیں رگڑا لگائیں، جیسے کہ ان کی بہت شروع سے پلاننگ چل رہی ہے حکومت کی۔ مگر جو وکلاء ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کی ہے کہ جج صاحبہ کو روکا جائے تاکہ ان کا جو یہ ڈیسیجن ہے اس کو کالعدم کیا جائے۔ ڈیسیجن سے مراد کہ انہوں نے جو ایک شارٹ ڈیسیجن دیا ہے کہ عمران خان صاحب حاضر ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب کی ریکوری ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ وکلاء نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی کیا کہتے ہیں درخواست دائر کی ہے، جو سماعت کے لیے کیا کہتے ہیں مقرر ہو چکی ہے، اور جو جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب ہیں وہ اس کی سماعت کر رہے ہیں، اور ان کے ریمارکس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے کہا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، عمران خان صاحب 8 بجے تک رات کو حاضری لگوائیں، عدالت میں آئیں، اور آئی جی صاحب کو ہم ڈائریکشن دیتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں کہ وہ اپنی حفاظت میں عمران خان صاحب کو عدالت میں لے کر آئیں، کیونکہ اگر وہ عدالت میں نہیں آتے تو پھر ظاہر ہے قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ اس لیے اگر ان کے جو استثناء کی درخواست ہے وہ مسترد ہوئی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ عدالت میں حاضری لگوائیں۔ ظاہر ہے اگر دوسرے جج صاحب جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے طارق سلیم صاحب وہ بھی اگر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر عمران خان صاحب ضرور جائیں گے، کیونکہ انہوں نے آئی جی کو بھی آرڈر کر دیا ہے کہ آئی جی صاحب خود اپنی حفاظت میں عمران خان صاحب کو لا کر پیش کریں سماعت کے دوران۔ تو 8 بجے تک ٹائم دیا ہے، اب 8 بجے تک عمران خان صاحب کیا ڈیسیجن لیتے ہیں اور کیا وہ پیش ہوتے ہیں، یا کوئی اور قانونی
راستہ نکلے گا یہ، کیونکہ عمران خان صاحب کے وکلاء بھی جج صاحبہ سے یہ بات کر چکے ہیں کہ خان صاحب کیا کہتے ہیں حاضری لگوانا چاہتے ہیں۔ خان صاحب تو خود بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جیل بھرو تحریک سٹارٹ کر رہے ہیں، ہم تو جیلوں میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ویسے ہی سیاسی انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو وہ کوئی ملک سے بھاگے ہوئے نہیں ہیں، ان کی انڈرٹیکنگ دینے کے لیے دنیا بیٹھی ہے یہاں پر، اور مطلب کہ وہ حاضریاں لگوانا چاہتے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو معصوم پاکستانی قوم، سوئی ہوئی قوم، اس کے اوپر جو اتیاچار ہوا ہے وہ کیا ہے، اور جو کیا قسمت ہے قوم کی وہ کیسے رنگ بدل رہی ہے کہ ایک کے بعد نیلے پہ دیلا۔ پہلے مفتیٰ اسماعیل صاحب تھے جو آ کے خوشخبری سنا جاتے تھے، اب اسحاق ڈار صاحب ہیں جنہوں نے مالیاتی کیا کہتے ہیں بل پیش کیا ہے ضمنی، اور انہوں نے جو بل پیش کیا ہے اس نے کیا کہتے ہیں پوری قوم کا جو ارمان تھے اس کا جنازہ نکال کے رکھ دیا، پوری قوم کے ارمانوں کا جنازہ نکال دیا تھا۔ دنیا دیکھ رہی ہے، پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی ریلیف مل جائے، شاید ہمارے اوپر کیا کہتے ہیں نئے ٹیکسز نہ لگیں، لیکن آئی ایم ایف کا جو ڈنڈا ہے وہ حکومت کے بالکل بیک سائڈ کے اوپر لگا پڑا ہے، اور حکومت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو نئے ٹیکسز عائد کر چکی ہے اس منی بجٹ میں جو تقریر کی وزیر خزانہ صاحب نے، اور جو انہوں نے ارشاد کیا قوم کے سامنے اور قوم کو جو ریلیف دیا وہ میں آپ کو بتا دوں کہ 170 ارب روپے جو ہیں اس کا نیا ٹیکس نافذ کیا گیا پوری قوم کے اوپر۔ جو غریب عوام ہے وہ پس کے رہ گئی ہے، اور صحیح ٹکا کے انہوں نے خون چوسا ہے جیسے ڈینگی چوستا ہے۔ ڈینگی اور ان کا جو کیا کہتے ہیں تعلق ہے وہ بالکل ایک ہی ہے، اور دونوں کی خاصیت بھی ایک ہی ہے کہ دونوں نے غریب عوام کا خون چوسنا ہے، کیونکہ ڈینگی امیر کے قریب بھی نہیں جاتا ہے کیونکہ امیر نے پہلے بہت پروٹیکشن کی ہوتی ہے، اور جو غریب عوام ہے اس کے قریب تو ڈینگی جاتا ہے کیونکہ غریب اوپن ہوتے ہیں، اوپنلی سوئے ہوتے ہیں، اوپنلی رہ رہے ہوتے ہیں اور معصوم ہوتے ہیں، پروٹیکشن نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آج بھی سیم آئی ایم ایف کی سخت شرائط والا بل پیش کر دیا، اور ایک بہت بڑا سونامی جسے کہہ لیں مہنگائی کا وہ اب عوام کے سروں کے اوپر دے مارا ہے بم مہنگائی کا۔ آئی ایم ایف کہہ لیں آپ یا پھر مراسلہ حکومت کہہ لیں، میں ان لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں جو بریانی کی ایک پلیٹ کے اوپر اپنا ووٹ دے کر آتے ہیں اور ایک لمبی سی بوٹی کھا کے آتے ہیں، وہ آج رات کو سکون کی نیند سوئیں یا پھر ساری رات جاگ کر تارے گنتی کریں، ان کو لگ پتہ جائے گا آنے والے 2-3 دنوں کے اندر جیسے مہنگائی کا طوفان ان کے اوپر آئے گا، جیسے بجٹ پیش ہو چکا ہے اور تاریخی مہنگائی ہونے جا رہی ہے، اور لوگوں کے پاس پہلے ہی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کم لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں جو بیچارے بریانی کی پلیٹ پہ تو ووٹ دے آتے ہیں، ووٹ کو ایسی عزت دیتے ہیں، اب وہ آٹے کی پلیٹ پہ کھائیں یا مطلب جو چیز کھانا چاہتے ہیں کھائیں، کم ہی کھائیں گے کیونکہ اب ان کے اوپر بہترین قسم کے ٹیکسز لگ چکے ہیں، اور یہ جب بھی لگتے ہیں یہ عوام غریب کے اوپر ہی لگتے ہیں، امیر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پیٹرول کے اوپر لیوی اب نافذ کی جائے گی 5-10 روپے، ڈیزل کے اوپر، بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوگا، گیس میں اضافہ ہوگا، اس کے علاوہ امپورٹڈ لگژری چیزوں کے اوپر بھی، اور جو نارمل پاکستان میں ریفریجریٹر ہیں، کیا کہتے ہیں جوسر مشینیں ہیں، فریجیں ہو گئی، اے سی ہو گئے، اس کے بعد استریاں ہو گئیں، جو بھی الیکٹرانکس کا سامان ہے اس کے اوپر بھی ٹیکسز عائد ہو چکے ہیں، سیمنٹ کے اوپر، کھانے پینے والی چیزوں کے اوپر، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں کسانوں کا جو یوریا کھاد ہے اس کے اوپر ایک چیز۔ دوسرا میں آپ کو ذرا کلیئر کر لوں کہ جو صحت کارڈ تھا وہ اس کو بند کر دیا گیا اس بجٹ کے اندر۔ صحت کارڈ وہ کارڈ جو عمران خان صاحب نے قوم کے لیے کیا کہتے ہیں لانچ کیا تھا کہ فی گھر میں یا فی فرد کے اوپر جو صحت کارڈ اس کے پاس تھا کہ وہ اپنے
بیماری کے دوران 10 لاکھ روپے تک علاج فوری کروا سکتا ہے، اور اس کو 10 لاکھ کے اندر جتنا بھی علاج ہے، چاہے وہ کوئی سرجری کروانی ہے، کوئی بڑی بیماری ہے، وہ کروا سکتا تھا، اور اس کے 10 لاکھ روپے دینے نہیں پڑتا تھے اس کارڈ کی بدولت۔ اب وہ بھی ختم کر دیا، کیونکہ ایک آڈیو ریلیز ہوئی تھی مریم صاحبہ کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ جو صحت کارڈ ہے یہ ایسے ہی چلتا رہا، اس پالیسی کو ہم لے کر آگے ایسے ہی چلتے رہے، تو یہ اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ڈائریکٹلی ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے فالورز بڑھ جائیں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ختم کیا جائے، تو وہ شرط بھی پوری ہو چکی ہے، اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ انشورنس جتنی تھی، جو یونیورسل انشورنس تھی، اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ پاکستان کی عوام کو منی بجٹ 2023 جو ہے وہ مبارک ہو، اور انجوائے کرے، جب تک اگلا بجٹ نہیں آتا تب تک انجوائے کرے۔ یہی قیمتیں اپنے سروں پر لے کر نکلنا نہیں ہے آپ لوگوں نے، مہنگائی کے خلاف نہیں نکلنا۔ مہنگائی ہے ہی کہاں، ہم کوئی کمینوں کے ملک میں رہ رہے ہیں، ہم تو کیا کہتے ہیں بادشاہوں کے ملک میں رہ رہے ہیں، کیونکہ ہماری سرکار جو ہے وہ بادشاہ ہے، آپ سب بادشاہ ہیں، آپ کی اولادیں بادشاہ ہیں۔ آپ نے ملک کے لیے نکلنا نہیں ہے باہر، آپ نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا ہے، احتجاج نہیں کرنا ہے۔ کیوں کہ ہر چیز تو سستی ہے، مہنگی تو ہے ہی کوئی نہیں۔ مہنگی صرف یہ میڈیا بتاتا ہے مہنگی ہے، باقی میڈیا کے علاوہ آپ مارکیٹس میں جائیں تو آپ کو ہر چیز سستی ملتی ہے۔ اس لیے خدا را آپ نے مہنگائی کے خلاف احتجاج نہیں کرنا ہے، آپ سوئے رہیں، نیند کی گولیاں اور کھائیں، ابھی وہ بھی مہنگی ہو رہی ہیں، وہ بھی کھائیں، اور مزید مہنگی ہوگی۔ جتنی کم کھائیں گے اتنی نیند آپ کو جو ہے کم آئے گی، کیونکہ غنودی کی عالم میں آپ تمام ڈیسیجن لیتے جائیں، مگر اپنی نسلوں کے لیے باہر احتجاج کے لیے نہیں نکلنا ہے، اور کسی اچھے انسان کو، اچھے لیڈر کو آپ نے کبھی ووٹ نہیں دینا ہے، سوائے اس پلیٹ کو ووٹ دینا ہے جس میں اچھا لیگ پیس ہو، یا چسٹ ہو پیس، یا بروسٹ کا کوئی دیگ ہو، یا کسٹر کی آج کل دیگیں بھی پکتی ہیں سیاسی جلسوں میں، وہ ہو، تو وہ اس کے اوپر آپ نے ضرور ووٹ دینا ہے۔ وہ آپ کے لیے ساری زندگی کا اثاثہ وہی ہے آپ کا، اور وہی آپ کی کمائی ہے۔ ایک چیز، عمران خان صاحب کو 8 بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے جسٹس جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے طارق سلیم شیخ صاحب نے، اور دیکھیں اب عمران خان صاحب حاضر ہوتے ہیں یا کوئی اور مطلب کہ اپلیکیشن کہیں دائر کی جاتی ہے، کوئی اور قانونی راستہ دیکھا جاتا ہے، اور آئی جی صاحب کو بھی ڈائریکشن دے دی گئی ہے کہ آپ ان کو اپنی حفاظت میں لے کر آئیں۔ یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مزید اس کے اوپر مزید ہم بات کریں گے، یہ جو بل پیش ہوا، جیسے جیسے مہنگائی سروں پر آئے گی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔